بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے گنتی کا پورا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ گنتی کے اصول اور ضابطے اور قواعد آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ایک مرتبہ پھر میں دہرا رہا ہوں کہ گنتی کے اصول کیا ہیں۔ گنتی کا اصول یہ ہے کہ واحد، اثنان، ایک اور دو۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ بتائیں ایک یا دو تو اس کے لیے آپ کو واحد یا اثنان بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ نے بولا قلم، سننے والا سمجھ گیا کہ ایک قلم ہے۔ آپ نے بولا قلمانی تو وہ سننے والا سمجھ گیا دو قلم ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ واحد یا اثنان لگائیں گے تو یہ جو ہے آپس میں موصوف صفت بنیں گے۔ قلم واحد یا قلمان اثنان، یہ اس کے لیے تاکید بن جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور دو اگر آپ ذکر کریں گے تو مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث آئے گا۔ جیسے قلم واحد، ایک قلم، ساعۃ واحدۃ، ایک گھڑی، قراصۃ واحدۃ، قراصتان اثنتان، یعنی ایک اور دو مذکر کے لیے مذکر لائیں گے، مؤنث کے لیے مؤنث لائیں گے۔ اس میں جو قواعد ہیں وہ ظاہری صورت ہے، کوئی مشکل اور کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک کی ایک بنیادی اصول آپ یاد رکھیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کا جو معدود ہے، جس چیز کو ہم گن رہے ہیں، جیسے ہم گن رہے ہیں کتاب ہے، کتاب کو 3 سے لے کر 10 تک معدود ہمیشہ جمع آئے گا، یعنی ثلاثۃ کتاب نہیں کہیں گے بلکہ ثلاثۃ کتب کہیں، کتب لائیں گے۔ ایک بات ہو گئی کہ معدود جمع ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدد کی اضافت ہوگی معدود کی طرف، اس لیے اس کے نیچے زیر آئے گا، کتبن، ثلاثۃ کتبن۔ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک جو ہے وہ معدود ہمیشہ جمع آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک عدد کی معدود کی طرف اضافت ہوگی، تو اس وجہ سے معدود کے نیچے اعرابی حالت زیر ہوگی، حالت جری میں ہوگا وہ۔ تیسری بات جو بنیادی بات ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ معدود اگر مذکر ہوگا تو عدد مؤنث ہوگا، اسی طرح معدود اگر مؤنث ہوگا تو عدد جو ہے وہ مذکر ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں کتبن، کتب مذکر ہے تو اس لیے ثلاثۃ مؤنث آئے گا، ثلاثۃ کتبن، 3 کتابیں، اربعۃ کتبن، خمسۃ کتبن۔ لیکن اگر میں کتاب کے بجائے کراسہ لاؤں، کراستن، کراستن، اب یہ جمع لانا ہے تو اس لیے کراسات، یہاں پھر ثلاثۃ نہیں لاؤں گا بلکہ ثلاث کراسات، اربع کراسات، خمس کراسات، ست کراسات۔ تو یہ تو تھا 3 سے لے کر 10 تک کا اصول، پہلے اس کو پڑھیں۔ واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ۔ یہ 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی ہے، عدد ہیں، اس کو آپ اچھی طرح یاد کیجیے۔ دوسری بات، 11، 12، اس کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ 11 سے لے کر 99 تک، 11 سے لے کر 99 تک اب معدود جمع نہیں آئے گا بلکہ معدود مفرد آئے گا، یعنی معدود جس چیز کو ہم گن رہے ہیں وہ ہمیشہ مفرد لائیں گے، اور اس کے اوپر جو اعرابی حالت ہوگی وہ نصب ہوگی۔ جیسے 11 کتابیں تو 11 کتاباً، 99 کتابیں، 99 کتاباً، یعنی یہ اصول آپ یاد رکھیں کہ 11 سے لے کر 99 تک معدود ہمیشہ مفرد اور منصوب ہوگا۔ یہ یاد ہو گیا۔ دوسرا آپ یہاں دیکھیں، 11، 12، 11 اور 12، 11 اور 12 اس میں آپ دیکھیں گے تو 2 جز نظر آئیں گے آپ کو، ایک ہے احد، دوسرا ہے عشرہ، ایک ہے اتنا، دوسرا ہے عشرہ۔ معدود جس کو ہم گن رہے ہیں جیسے وہ ہے کتاباً، معدود اگر مذکر ہوگا تو یہ دونوں جز 11 کے بھی 12 کے بھی دونوں جز مذکر ہوں گے۔ جیسے 11 کتاباً، 12 کتاباً، چونکہ
کتابن جو ہے وہ مذکر ہیں، اس لیے احد بھی مذکر، عشرہ بھی مذکر، اتنا بھی مذکر، عشرہ بھی مذکر. یہ تو یہ دوسری بات. تیسری بات یہاں یاد رکھیں، 13 سے لے کر 19 تک کا الگ اصول ہے. وہ یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہوگا، کتاباً جیسے مذکر ہیں، تو ان دونوں عدد میں سے پہلا عدد مؤنث آئے گا. کتاباً مذکر تھا، اس لیے ثلاثۃ عشرۃ، یعنی یہ عشرۃ غلط ہے، ثلاثۃ عشرہ کتاباً، اربعۃ عشرہ کتاباً، خمسۃ عشرہ کتاباً. اب آپ دیکھیں ان میں ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ہر ایک میں 2 حصے ہیں. تو چونکہ کتاب مذکر ہیں تو اس وجہ سے پہلا جز ان میں عدد کا پہلا جو حصہ ہے وہ مؤنث آئے گا. تو یہ آپ نے ایک اصول یاد رکھیں. دوسرا اصول یہاں یہ یاد رکھیں کہ معدود اگر مؤنث ہو، جیسے قراستاً، تو عدد کا جو 13 سے لے کر 19 تک کا جو پہلا حصہ ہے وہ مذکر آئے گا، دوسرا حصہ مؤنث آئے گا. ثلاثۃ عشرہ نہیں بولیں گے، بلکہ ثلاث عشرۃ قراستاً، اربع عشرۃ قراستاً، خمس عشرۃ قراستاً، ست عشرۃ قراستاً، سبع عشرۃ قراستاً. یہ آپ نے سمجھنا ہے. یہ بہت بنیادی اصول ہیں. یہ چیز اگر آپ نے سمجھ لی تو بہت سارے عربی جملوں میں آپ کو سمجھنا اور ان کو استعمال کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ گنتی یاد کریں. احد عشرہ، اتنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ، 20. چونکہ گنتی میں مذکر کی رعایت کی گئی ہیں اور جو مؤنث کے اصول ہیں وہ میں نے آپ کو بھی بتا دی. تیسری بات یہاں یاد رکھیں کہ یہ جو 10 کا تو ہو گیا، وہ 3 سے لے کر 10 تک کا اپنے اصول ہے. 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 تک کی جو دہائی گنتی ہیں، ان کو جو ہے وہ مذکر اور مؤنث ہر ایک کے لیے ایک ہی شکل میں آئے گا. جیسے 20 کتاباً، 20 قراستاً، 50 کتاباً، 50 قراستاً. تو اس میں کوئی مذکر اور مؤنث کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. باقی معدود کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ 11 سے 99 تک معدود ہمیشہ مفرد منصوب ہوتا ہے. یہ تو الگ اصول ایک قاعدہ تھا. اب یہاں پر ایک اور قاعدہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے 99 تک کی گنتی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ ہے 21 سے لے کر 29 تک. 21 سے لے کر 29 تک یہ یاد رکھیں، یہ جو اصول میں بتا رہا ہوں یہ 21 سے 29 تک، 31 سے 39 تک، 41 سے 49 تک، 91 سے 99 تک، یہ سب ان تمام اعداد میں یہ چلے گا. ان عدد میں معدود اگر مذکر ہو تو ان کا جو ہے واحد اور اثنانی، یہ دونوں تو مذکر آئیں گے. یعنی 21، 22، 31، 32، 41، 42، 51، 52، 91، 92، ان کا جو پہلا حصہ ہے وہ مذکر آئے گا. جیسے 21 کتاباً، 22 کتاباً. لیکن 23 سے لے کر 29 تک کا یہ اصول ہیں کہ معدود اگر مذکر ہوگا تو ان کا عدد کا پہلا حصہ جو ہے وہ مؤنث ہوگا. جیسے 23 کتاباً، 24، 25، 26، 27، 28، 29، یہی بات آپ 31، 32 میں بھی کہیں گے. تب اس کو گنیں آپ 21، 22، 23، 24، 25، 26، یہاں تک 30 تک، یہ ہو گیا 30. اب آگے یہی اصول آگے یہی آئیں گے، واحد اثنانی کہ مذکر کے لیے مذکر، آگے پھر مذکر کے لیے پہلا جز مؤنث آئے گا. ثلاثۃ و ثلاثون، اربعۃ و ثلاثون، خمسۃ و ثلاثون، ستۃ و ثلاثون، سبعۃ و ثلاثون، ثمانیۃ و ثلاثون، تسعۃ و ثلاثون، 40. 41، 42، 43، 45، 46، 47، 48، 49، 50، یہ ہو گیا 50 تک.
واحد و خمسون، اثنان و خمسون، ثلاثة و خمسون، أربعة و خمسون، خمسة و خمسون، ستة و خمسون، سبعة و خمسون، ثمانية و خمسون، تسعة و خمسون، ستون، یہ ہو گیا 60۔ آگے دیکھیں، واحد و ستون، اثنان و ستون، ثلاثة و ستون، أربع و ستون، خمسة و ستون، ستة و ستون، سبعة و ستون، ثمانية و ستون، تسعة و ستون، سبعون، یہ ہو گیا 70۔ اب آگے دیکھیں، واحد و سبعون، اثنان و سبعون، ثلاثة و سبعون، أربعة و سبعون، خمسة و سبعون، ستة و سبعون، سبعة و سبعون، ثمانية و سبعون، تسعة و سبعون، ثمانون، یہ ہو گیا 90۔ واحد و ثمانون، اثنان و ثمانون، ثلاثة و ثمانون، أربعة و ثمانون، خمسة و ثمانون، ستة و ثمانون، سبعة و ثمانون، ثمانية و ثمانون، تسعة و ثمانون، تسعون، یہ ہو گیا 90۔ واحد و تسعون، اثنان و تسعون، ثلاثة و تسعون، أربعة و تسعون، ستة و خمسة و تسعون، ستة و تسعون، سبعة و تسعون، ثمانية و تسعون، تسعة و تسعون، مئة، یہ ہو گیا 100۔ اب آگے یاد رکھیں، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ 100 کو جب ہم 100 سے کسی بھی چیز کو ہم گنیں گے تو 100 کا معدود ہمیشہ 100 کا، 1000 کا، ملین کا، ان کا جو معدود ہے ان سے ہم جب کسی چیز کو گنیں گے تو وہ ہمیشہ مفرد مجرور آئے گا۔ یعنی جیسے میں کہتا ہوں نا 5000 تو 5,000 کتاب، ٹھیک ہے، 5,000 کتاب، یا 500 کتاب، یا 5 ملايين کتاب، 100 کے، 1000 کے اور ملین کے جو معدود ہے وہ ہمیشہ مفرد مجرور ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ 100 کو جب ہم گنیں گے تو 100 کو ہم مذکر عدد سے گنیں گے، جیسے 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900، ان میں آپ دیکھیں ہم 100 کو گن رہے ہیں، 100، 200، 300، تو 100 کو جن عدد سے گن رہے ہیں وہ مذکر لائیں یہاں پر، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ 100 کو جب ہم گنیں گے 100 ہر حال میں مفرد ہی آئے گا، اس کی کوئی جمع ہم نہیں لائیں گے۔ جبکہ 1000 کو اگر ہم گنیں گے تو 1000 کو مؤنث عدد سے گنیں گے، 1000 جو ہے وہ جمع آئے گا، جیسے 1000، 2000، 3000، 4000، 5000۔ آگے 10 کے بعد جو ہے وہ پھر وہی اپنا اصول چلا، 20,000، 50,000، 100,000، ملین جو ہے وہ 10 لاکھ کو کہتے ہیں، مليونان، 3 ملايين، 4 ملايين، 5 ملايين، 6 ملايين، 7 ملايين، 8 ملايين، 9 ملايين، 10 ملايين۔ تو اسی طرح آپ نے یعنی 10 ملین یعنی 1 کروڑ تک کی گنتی آپ نے جو ہے وہ سیکھ لی ہے۔ ان گنتیوں کو آپ اچھی طرح دیکھیں، یاد کریں اور ان کو اچھی طرح سمجھ کر استعمال کرنے کی کوشش کریں۔